बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब, जो आज़ाद कश्मीर के नामवर कानूनदान और जज की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। सर, आज़ाद कश्मीर में अदलिया के बहरान की वजह से निज़ाम इंसाफ मुतासिर रहा। अब जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम में बार बार पैदा होने वाले बहरान के ख़ात्मे के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? चीफ जस्टिस साहिबान के अलावा सुप्रीम कोर्ट तो अब मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ हाई कोर्ट में जजेस की तैनात जो है वो होने हैं। तो जहाँ तक तजावीज़ का तल्लुक़ है, मेरा तो ख्याल है कि इसमें सदर रियासत को और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जो हैं, जो आइन के तहत जजेस की तकर्री में जिनका बराह रास्त एक आइनी किरदार है, उन्हें आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर जो जज हैं आइनी तरीक़ा के मुताबिक तैनात करने चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट बहुत निज़ाम इंसाफ में हाई कोर्ट का किरदार बहुत अहम है। सिर्फ ना हाई कोर्ट ने ख़ुद मुकदमात का फ़ैसला करना होता है, बल्कि जो मातहत अदालतें हैं उनकी निगरानी की ज़िम्मेदारी भी हाई कोर्ट की है। फिर हाई कोर्ट को जो आइन के तहत गैर मामूली रिट जुरिस्डिक्शन के इख्तियारात हैं, फौरी इंसाफ की फराहमी के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से, आइन की कहीं जो है अब इंतखाबात आ रहे हैं उनके हवाले से जो मामलात आइनी उठेंगे, तो उसके लिए जो अगर अदालती फ़ोरम नहीं होगा तो इससे जो है आइन की खिलाफ वर्जी का भी एहतमाल है, लोगों के हकूक़ जो हैं वो भी मुतासर होने का एहतमाल है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसको जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जज की फौरी तैनात की गई है, इसी तरह हाई कोर्ट की जजेस की भी जल्द तैनाती की जाए, ताकि हाई कोर्ट पूरे तौर पर एक अदारा जो है वो फराहमी इंसाफ के लिए फंक्शनल हो सके। सर, आज़ाद कश्मीर की अदलिया को बरादरी इज़्म, सियासी वाबस्तगी और मेरिट शिकनी के इल्ज़ामात का सामना है। मुस्तकबिल में ये इल्ज़ामात कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं? सिलसिले में जी, आज़ाद कश्मीर छोटा खिता है, तो यहाँ छोटे खिते होने के वाले से लोग एक दूसरे से बहुत करीब जानते भी हैं, और फिर बहुत जल्दी जो है एक दूसरे की हवाले से उनकी जो है वो अब कहें एक तरह के अनाद भी पैदा हो जाता है। तो जहाँ तक बरादरी और इलाकों का ताल्लुक़ है, अब मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान जो है बरादरी के बगैर तो नहीं होता। नस्ल इंसानी जो है उसका कोई कबीला होता है, कोई इलाका भी उसका होता है। तो ये इलाका या बरादरी होना कोई जुर्म तो नहीं है। सिर्फ तैनाती जो है वो आइन के मुताबिक मेरिट और जो लोग दस्तयाब हैं उनमें से जो बेहतर से बेहतर है उसके इंतखाब किया जाना चाहिए। तो इस वाले से जो है वो आइन ने चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं जजेस की तैनाती हाई कोर्ट की जहाँ तक तल्लुक़ है, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो जो उन लोगों में से वकला में से जो लोग उस एहलियत पर पूरे उतरते हैं, सेशन जजेस में से जो लोग उस आइनी एहलियत पर पूरे उतरते हैं, तो उनके जो कानूनी एहलियत है, उनकी बाकी जो शख्सी औसाफ एक जज के होने चाहिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो सदर साहब को जो है वो मशवरा दें जिन लोग बेहतरीन हैं, तो वो तब जाके तो तैनाती अमल में आती है। अब यहाँ पे चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर रहे होते हैं, हर एक उम्मीदवार समझता है कि मुझे ही होना चाहिए, तो जब वो लोग नहीं लगते तो फिर वो उनमें से अक्सर इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं बरादरी का, इलाके का। तो मेरे नहीं ख्याल कि सारे लोग बरादरी या इलाके की बुनियाद पर तैनात होते हैं। चीफ जस्टिस साहिबान ने रिकमेंडेशन करनी होती है, उनकी कंसल्टेशन से होता है। तो चीफ जस्टिस जो हैं, जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में नहीं पाकिस्तान में हमारा एक ही तरह का तकरीबन निज़ाम है, तो जज जो है बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी का जो तयन होता है उसको अदा करने के लिए उसका जो हलफ है, उसमें पहली बात ये विदाउट फियर एंड फेवर, इल विल एंड अफेक्शन, ना उसको खौफ होना चाहिए, ना किसी की हमायत होनी चाहिए, ना किसी की मुखालफत होनी चाहिए। तो इस वाले से चीफ जस्टिस साहिबान का बुनियादी किरदार है। तो अगर वो उसको मद्देनज़र रख के जो नाम भेजेंगे, सिफारिशात अपनी करेंगे, तो मेरा ख्याल जो लोग इस वक्त दस्तयाब हैं उनमें से बेहतर लोग तैनात हो सकते हैं। सर, बतौर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, आपने आज़ाद कश्मीर के जो आम आदमी हैं उनको इंसाफ फराहम करने के लिए कौन कौन से अहम इक़दाम किए हैं? जी, बतौर चीफ जस्टिस मेरे नोटिस में आया कि हमारा जो दीवानी निज़ाम है, ज़ाब्ता है, वो
بہت پرانا نافذ ہے، اور اس میں دفعہ 123 کے تحت ہائی کورٹ میں ایک رول فریمنگ کمیٹی ہونی چاہیے، تو یہاں تقریباً 70-72 سال سے کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو پہلی دفعہ میں نے ایک فیصلے میں ہائی کورٹ کو اس حوالے سے ہدایت جاری کی کہ اس دفعہ کے مطابق آپ جو ہے رول فریمنگ کمیٹی بنائیں۔ وہ کمیٹی تشکیل کرائی، اور اس کے پھر ہم نے جو ضابطہ دیوانی میں فرسودہ قسم کے پرانے جو قواعد تھے جو فراہمی انصاف میں تاخیر کا سبب بن رہے تھے، یا جو اب تبدیلی کی شدہ حالات کے مطابق ناقابل عمل تھے، ان سب کو ہم نے جدید تقاضوں کے مطابق ترمیم کرایا۔ پھر آزاد کشمیر میں بڑی دفعہ ہم نے اسٹیٹ جوڈیشل پالیسی میکنگ ایکٹ نافذ کرایا، جس کے تحت ساری عدالتوں میں جو ایک ہم نے پالیسی سارے جج صاحبان کی مشاورت سے، وکلاء کی مشاورت سے، وکلاء کے قائدین جو ان کی مشاورت سے آزاد جموں کشمیر جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ ہم نے 2018 میں وضع کی، جس میں باقاعدہ مقدمات جو ہیں ان کا جلد یکسو کرنے کے لیے گائیڈ لائنز دیں عدالتوں کو، اور پھر اس کا ایک نگرانی کا طریقہ کار وضع کیا کہ جس کے تحت جو ہے وہ عدالتوں کے بر وقت نگرانی، تاکہ لوگوں کو مقدمات کی تاخیر کا سامنا نہ ہو۔ اس طرح جو ہے یہ الحمدللہ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر واحد عدالت تھی جس کو اعزاز حاصل تھا کہ ہمارے پاس کوئی دیرینہ مقدمات جو ہے وہ زیر سماعت نہیں تھے۔ ہم سب دیرینہ مقدمات جو ہیں وہ جج صاحبان جو میرے ساتھی تھے ان کی محنت سے وہ ختم کر دیے تھے، اور ہمارے پاس جو رواں مقدمات آ رہے تھے وہی زیر کار تھے۔ تو اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کوشش کی کہ اس عرصے میں آپ اگر دیکھیں گے رپورٹس تو آزاد کشمیر تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیصلے ہوئے، اور اگر اسی طرح یہ عدالتی بحران نہ ہوتا اور یہ 1 سال تک اور ہائی کورٹ ججز کی تعداد پوری کے ساتھ کام کرتی رہتی، تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید ہائی کورٹ میں بھی دیرینہ تمام مقدمات جو ہے وہ یکسو ہو پاتے اور لوگوں کو جلد انصاف کی فراہمی ممکن ہوتی۔ اس طرح ہم نے جو کورٹ سپریم کورٹ کی آپ دیکھیں گے نئی بلڈنگ کی، ہائی کورٹ کی، مظفر آباد میں جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس کی زیر تعمیر ہے، میرپور میں مکمل ہو چکا ہے، باغ اور راولہ کوٹ میں مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ عدالتی امکانیت کے ساتھ حوالے سے بھی ہم نے جو سپریم کورٹ ایک ہماری بلڈنگ کمیٹی تھی جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان شامل تھے، اس کے تحت جو ہے یہ مکانیت کی ضرورت بھی ہم نے پورے کی۔ پھر سپریم کورٹ میں ہم نے کوشش کی کہ معاشرے میں رول آف لا جو ہے وہ اجاگر ہو، اس والے سے ہم نے بہت سے جو ہے وہ فیصلہ جات میں آپ میرپور میں دیکھیں گے کہ وہاں جو ادارے کام نہیں کر رہے تھے بلدیہ کے یا ترقیاتی ادارہ، اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی میں لوگوں نے تجاوزات کیے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے ایک مقدمے فیصلے دے کے گائیڈ لائن جو ہیں دی گورنمنٹ سے، اس کے حوالے سے کمیشن تقرر کرایا اور بہت سے تجاوزات جو ہیں وہ ختم کرائیں۔ مظفر آباد میں اس طرح ہمارا یہ تاریخی قلعہ لال قلعہ، تو اس کا کئی سالوں سے بجٹ جو ہے وہ زائل ہو رہا تھا، ایک مؤثر آدمی نے کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ، تو اس کو ہم نے ہمارے نوٹس میں آیا ایک مقدمے میں، اس کی ہم نے جو ہے وہ انتظامیہ کو مجبور کیا ویکیٹ کرایا، ابھی اس کی آپ دیکھیں گے تزئین ہونے تعمیر انہوں ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ایک مقدمے میں یہ بھی ہدایت جاری کی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں یا ان کی مذہبی علامتیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، چونکہ اسلام میں بھی اور آئین کے تحت بھی ہر ایک مذہب کی آزادی ہے اور ہمیں احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ تو اس حوالے سے ہم نے مظفر آباد میں جو یہاں گردوارہ تھا، اس طرح کوٹلی میں اور بہت سے مقامات میں ان کے تحفظ کی داریں دی، اور وہ ہمارے فیصلہ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی 1-2 رپورٹس میں بھی ریفر کیا گیا ہے۔ پھر خالصہ سرکار کے والے سے جو بدرماٹ ہوتی تھی، یہ آج کل آپ دیکھیں پھر شور پڑا ہوا ہے ڈاک ملازمین کا، تو اس پہ ہم نے ایک مقدمہ تھا پبلک سروس کمیشن بنام مظہر اقبال، اس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی پورا قانون کا جائزہ لے کے گورنمنٹ کو ہدایت جاری کی کہ ایڈہاک ملازم جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ تعینات نہیں رہ سکتا۔ قانون کے مطابق آپ اس کو مستقل جو قانون میں طریقہ کار ہے سلیکشن کا، پبلک سروس کمیشن ہے، سلیکشن کمیٹی ہے، اس کے ذریعے اس کو مستقل جو ہے وہ پروسیس کریں اور قانون کے مطابق عمل درآمد کریں، اور یہ جو چور دروازہ ہے ایڈہاکزم کا اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس والے سے ہم نے بہت سے جو ہے اقدامات جو ہے وہ کیے، جس سے میرے دور میں اسی طرح ایک غریب آدمی کے ایک منسٹر صاحب کی وجہ سے اس کی نوکری 1 سال تک اس کو نہیں ملی، تو ہم نے کورٹ میں اس منسٹر صاحب سے اس آدمی کو 6 ماہ کی تنخواہ ان کی جیب سے دلوائی کہ رول آف لا جو ہے وہ قانون کا احترام وہ سب پہ لازم ہے، اور جب تک قانون کا احترام اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاشرے میں
پھر لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا کنسیپٹ. اس طرح میرے پاس بطور چیف جسٹس سینکڑوں درخواستیں آ جاتی تھیں جن میں انتظامی بدمعاملگی کی گئی. تو اس میں بھی ہماری اینول رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی شائع ہوئی, اس میں تفصیل درج ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی وہ متعلقہ محکمہ ہم توجہ دلائی داد رسی ہوئی, کسی بیوہ کی پینشن رکی ہوئی تھی, کسی یتیم کے کوئی محکمہ مال میں انتقال رکا ہوا تھا, اسی طرح کسی کا معاوضہ رکا ہوا تھا جس میں دوسرے کسی کے حقوق متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن محض انتظامی وجہ سے ایک لاوارث یا کمزور آدمی کو حقوق جو ہے وہ نہیں مل رہے تھے. تو وہ سپریم کورٹ کی توجہ دلانے سے سینکڑوں لوگوں کو یہ بھی داد رسی ملی. تو اس والے سے ہم نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر. پھر جو ہمارے بچوں کے معاملات ہیں, آئینی قوانین ہیں جو ہے جس میں جو زوجین کے معاملات ہیں, اس کی بھی ہم نے کوشش کی کہ جو فیملی کورٹ ہے وہ قانون کے مطابق جو 4 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل درآمد کرائے. تو الحمدللہ فیملی کورٹس میں بھی میرے دور میں تقریباً 80% مقدمات میں 4 ماہ 5 ماہ کے اندر فیصلے جو ہیں وہ یقینی بنائے گئے. پھر ہم نے یہ کوشش کی اوورسیز کے والے سے بھی, ہائی کورٹ میں بھی باقاعدہ کیسز کی ہم نے وہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک الگ سے کلاسیفائی کیا. سپریم کورٹ میں بھی نیچے عدالتوں کو کہ جو اوورسیز ہیں ان کے مقدمات کو ترجیح بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو غیر ضروری جو ہے وہ دشواری کا سامنا نہ ہو, اور باہر سے آ کے یہاں ان کے حقوق کو اپنے تحفظ کے لیے غیر ضروری اخراجات اور پریشانیاں کم کی جائیں.